الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل منہاج العربیہ حصہ اول کا سبق نمبر 21 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 21 یعنی سبق نمبر 21۔ ھذا ولد مجتہد، ھذا کا معنی ہے یہ، ولد یعنی لڑکا، مجتہد ایک نیا لفظ ہے جو اس سے پہلے اس کتاب میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ مجتہد کا معنی ہے محنتی، اسے بار بار استعمال کریں تاکہ یہ لفظ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بس جائے۔ ھذا ولد مجتہد، یہ محنتی لڑکا ہے۔ ھذا ولد مجتہد، یہ محنتی لڑکا ہے، یعنی ولد کی صفت یہاں پہ مجتہد لائی گئی ہے۔ کیسا لڑکا ہے؟ مجتہد، محنتی لڑکا ہے۔ ھذا ولد مجتہد، یہ محنتی لڑکا ہے۔ الولد المجتہد محبوب، الولد المجتہد محنتی لڑکا، محبوب محبوب ہے، پیارا ہے۔ تو یہاں پہ الولد کی صفت المجتہد لائی گئی ہے۔ کیسا لڑکا؟ یعنی محنتی لڑکا، محبوب ہے، پیارا ہے۔ الولد المجتہد محبوب، محنتی لڑکا، پیارا ہے، محبوب ہے۔ لہو فوز کبیر، لہو یعنی اس کے لیے، فوز کامیابی ہے، کبیر بڑی۔ فوز ایک نیا لفظ ہے، اسے بھی اچھی طرح آپ بار بار استعمال کر کے اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ لہو فوز کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ لہو فوز کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے، اس کے لیے سے مراد محنتی لڑکے کے لیے۔ لہو فوز کبیر، اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ فہو مسرور فی کل وقت، فہو تو وہ، مسرور خوش ہوتا ہے، خوش رہتا ہے، فی کل وقت ہر وقت میں، کل مطلب ہر۔ فہو مسرور فی کل وقت، تو وہ ہر وقت میں خوش رہتا ہے، تو وہ ہر وقت خوش رہتا ہے۔ الوقت عندہ شیء ثمین، الوقت وقت، عندہ اس کے پاس، اس کے نزدیک، شیء یعنی چیز، کیسی چیز؟ ثمین قیمتی چیز، یہاں پہ شیء کی صفت لائی گئی ہے ثمین۔ الوقت عندہ شیء ثمین، وقت اس کے نزدیک قیمتی چیز ہے۔ الوقت عندہ شیء ثمین، وقت اس کے نزدیک قیمتی چیز ہے۔ ذالک ولد کسلان، ذالک وہ، ولد کسلان سست لڑکا ہے۔ ذالک ولد کسلان، وہ سست لڑکا ہے۔ ذالک کا معنی ہوتا ہے وہ، ولد کسلان کا مطلب سست لڑکا۔ ذالک ولد کسلان، وہ سست لڑکا ہے۔ الولد الکسلان مذموم، الولد الکسلان یعنی سست لڑکا، مذموم برا ہے۔ الولد الکسلان مذموم، سست لڑکا برا ہے۔ ہوا محزون فی کل وقت، ہوا یعنی وہ، محزون رنجیدہ رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، فی کل وقت ہر وقت میں۔ ہوا محزون فی کل وقت، وہ ہر وقت میں رنجیدہ رہتا ہے، غمگین رہتا ہے۔ الوقت عندہ لیس بشیء، الوقت وقت، عندہ اس کے پاس، اس کے نزدیک، لیس بشیء کوئی چیز نہیں ہے۔ الوقت عندہ لیس بشیء، وقت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، یعنی سست آدمی کے نزدیک وقت کوئی چیز نہیں ہے، سست لڑکے کے نزدیک وقت کچھ بھی نہیں ہے۔ الوقت عندہ لیس بشیء، وقت اس کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کچھ بھی نہیں ہے۔ الوقت عندہ لیس بشیء، وقت اس کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ الفوز للمجتہدی، الفوز یعنی کامیابی، للمجتہدی محنتی کے لیے ہے۔ الفوز للمجتہدی کامیابی محنتی کے لیے ہے، لا للکسلانی سست کے لیے نہیں۔ الفوز للمجتہدی لا للکسلانی، کامیابی
محنتی کے لیے ہے، مجتہد کے لیے ہے، لا للکسلانی نہ کہ سست کے لیے، سست کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ ھذا ولد غنی، ھذا یعنی یہ، ولد لڑکا، غنی مالدار دولت مند، ھذا ولد غنی یہ دولت مند لڑکا ہے۔ یہاں پہ ولد کی صفت لائی گئی ہے، غنی یعنی کیسا لڑکا ہے؟ دولت مند لڑکا ہے، مالدار لڑکا ہے۔ ھذا ولد غنی یہ مالدار لڑکا ہے، دولت مند لڑکا ہے۔ وذالک ولد فقیر، اور وہ ولد فقیر، فقیر لڑکا ہے۔ وذالک ولد فقیر، اور وہ فقیر لڑکا ہے۔ اسئلۃ سوالات، یہاں چند سوالات کریں گے جن کے جواب ہمیں عربی میں ہی دینا ہے۔ سب سے پہلے ہے ایو ولد محبوب، ایو ولد یعنی کون سا لڑکا، محبوب پیارا ہے، محبوب ہے۔ ایو ولد محبوب کون سا لڑکا محبوب ہے، اس کا جواب دینا ہے الولد المجتہد محبوب، الولد المجتہد محبوب یعنی محنتی لڑکا محبوب ہے، پیارا ہے۔ ایو ولد مذموم، ایو ولد یعنی کون سا لڑکا، مذموم برا ہے۔ ایو ولد مذموم کون سا لڑکا برا ہے، اس کا جواب دینا ہے الولد الکسلان مذموم، الولد الکسلان مذموم سست لڑکا برا ہے۔ لمن الفوز، لمن یعنی کس کے لیے، الفوز کامیابی ہے، لمن الفوز کس کے لیے کامیابی ہے، جواب میں کہنا ہے الفوز للمجتہدی، الفوز للمجتہدی کامیابی محنتی کے لیے ہے۔ اس کے بعد ہے من المسرور، من مطلب کون، مسرور مطلب خوش، من المسرور کون خوش ہے، اس کے جواب میں کہیں گے المجتہد مسرور، یا پھر الولد المجتہد مسرور یعنی محنتی لڑکا خوش ہے، الولد المجتہد مسرور محنتی لڑکا خوش ہے، مسرور ہے۔ من المحزون کون رنجیدہ ہے، کون غمگین ہے، اس کے جواب میں کہیں گے الولد الکسلان محزون، الولد الکسلان محزون یعنی سست لڑکا غمگین ہے، رنجیدہ ہے۔ الولد الکسلان محزون سست لڑکا رنجیدہ ہے۔ من الغنی کون دولت مند ہے، اس کے جواب میں کہیں گے الولد المجتہد غنی، الولد المجتہد غنی۔ پھر ہے من الفقیر کون فقیر ہے، اس کے جواب میں کہیں گے الولد الکسلان فقیر، الولد الکسلان فقیر۔ پھر ہے من الرسول العربی، رسول عربی کون ہے، اس کے جواب میں کہیں گے الرسول العربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الرسول العربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہے مل قرآن المجید، قرآن مجید کیا ہے، مجید مطلب ہوتا ہے بزرگ، یعنی بزرگ قرآن کیا ہے، مل قرآن المجید قرآن مجید کیا ہے، اس کے جواب میں کہیں گے ہوا کتاب اللہ، ہوا کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے، ہوا کتاب اللہ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ترجمہ کرو، یہاں پہ چند عربی جملے دیے گئے ہیں، عربی الفاظ دیے گئے ہیں، اردو جملے دیے گئے ہیں، اردو الفاظ دیے گئے ہیں جن کی عربی بنانی ہے، جن کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے یہ پانی ہے، یہ کے لیے عربی میں ھذا استعمال ہوتا ہے، پانی کے لیے ماؤن استعمال ہوتا ہے۔ یہ پانی ہے، اس کی عربی ہوگی ھذا ماء، یہ پانی ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی ہے، یہ کے لیے کہیں گے ھذا، اور پانی کے لیے ماؤن۔ اب ٹھنڈا کے لیے کہیں گے باردن، تو کیونکہ باردن یہ پانی کی صفت ہے، اس لیے باردن یعنی ٹھنڈے کے لیے جو عربی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ماؤن کے بعد لائیں گے، یعنی پانی کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد باردن کو لائیں گے۔
یہ ٹھنڈا پانی ہے، اس کی عربی بنائیں گے ھذا ماء بارد، ھذا ماء بارد، یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ میں لڑکا ہوں، میں کے لیے کہیں گے انا، لڑکا ہوں اس کے لیے کہیں گے ولدن، میں لڑکا ہوں اس کی عربی ہوگی انا ولدن، میں لڑکا ہوں انا ولدن، میں مسلمان لڑکا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پہ لڑکے کے ساتھ مسلمان ہونے کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے، تو لڑکے کے لیے جو عربی تھی ولدن، اس کے بعد مسلمان کے لیے جو عربی استعمال ہوتی ہے اس کو لائیں گے، تو اس طرح کہیں گے میں مسلمان لڑکا ہوں، اس کی عربی ہوگی انا ولد مسلم، میں مسلمان لڑکا ہوں، انا ولد مسلم، میں مسلمان لڑکا ہوں۔ اس کے بعد ہے وہ آدمی ہے، وہ کے لیے کہیں گے ذالکا، آدمی کے لیے رجل، وہ آدمی ہے، اس کی عربی بنائیں گے ذالکا رجل، وہ آدمی ہے۔ وہ دولت مند آدمی ہے، اس کی عربی بنائیں گے وہ کے لیے ذالکا، اور آدمی کے لیے تو آدمی استعمال کریں گے، لیکن یہاں پہ ایک لفظ دولت مند آیا ہے، اس کے لیے غنیچن کہیں گے، تو دولت مند ہونا یہ آدمی کی صفت ہے، اس لیے رجلن کے بعد دولت مند کے لیے جو عربی استعمال ہوتی ہے یعنی غنی، اسے لائیں گے اور کہیں گے وہ دولت مند ہے ذالکا رجل، وہ دولت مند آدمی ہے، اس کی عربی بنائیں گے ذالکا رجل غنی، ذالکا رجل غنی۔ وہ رنجیدہ آدمی ہے، وہ کے لیے ذالکا، رنجیدہ کے لیے محزون، آدمی کے لیے رجل، وہ رنجیدہ آدمی ہے، یعنی یہاں پہ آدمی کی صفت، رجل کی صفت رنجیدہ ہونا بیان کیا گیا ہے، تو رنجیدہ ہونے کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے محزون، وہ رنجیدہ آدمی ہے، اس کی عربی ہوگی ذالکا رجل محزون، ذالکا رجل محزون، وہ رنجیدہ آدمی ہے۔ یہ محنتی آدمی ہے، یہ کے لیے ھذا، محنتی کے لیے مجتہد، آدمی کے لیے رجل، یہ محنتی آدمی ہے، اس کی عربی بنائیں گے ھذا رجل مجتہد، یہ محنتی آدمی ہے، ھذا رجل مجتہد۔ اس کے بعد ہے محنتی آدمی برا نہیں ہے، محنتی آدمی کے لیے کہیں گے الرجل المجتہد، کیونکہ آدمی کے لیے الرجل مجتہد ہے اور محنتی کے لیے المجتہد، تو محنتی آدمی کی عربی ہوگی الرجل المجتہد، برا نہیں ہے، اس کے لیے کہیں گے لیس بمذموم، محنتی آدمی برا نہیں ہے، اس کی عربی ہوگی الرجل المجتہد لیس بمذموم، الرجل المجتہد لیس بمذموم، محنتی آدمی برا نہیں ہے۔ سست آدمی محبوب نہیں ہے، سست آدمی کے لیے کہیں گے الولد الکسلان، الولد الکسلان، محبوب نہیں ہے، اس کی عربی بنائیں گے لیس بمحبوب، سست آدمی محبوب نہیں ہے، اس کی عربی ہوگی الولد الکسلان لیس بمحبوب، الولد الکسلان لیس بمحبوب۔ اسلامی تعلیم بہت مفید ہے، اس کی عربی بنائیں گے التعلیم الاسلامی مفید جدا، مفید کے لیے مفید استعمال کریں گے، بہت کے لیے جداً کہیں گے، اسلامی تعلیم بہت مفید ہے، اس کے لیے کہیں گے التعلیم الاسلامی، التعلیم الاسلامی مفید جدا، اسلامی تعلیم بہت مفید ہے، التعلیم الاسلامی مفید جدا۔ اس کے بعد ہے محمد رسول عربی ہیں، تو اس کے لیے کہیں گے محمد رسول عربی، محمد رسول عربی ہیں، محمد رسول عربی۔ اسلام اچھا دین ہے، اسلام کے لیے الاسلام اچھا دین ہے، اس کے لیے دین حسن، کیونکہ اچھا کے لیے حسن استعمال کیا جاتا ہے، اور دین کی صفت یہاں پہ اچھا ہونا بیان کیا گیا ہے، اس لیے کہیں گے الاسلام دین حسن، اسلام اچھا دین ہے، الاسلام دین حسن، اسلام اچھا دین ہے۔ عربی زبان ہر مسلم کے لیے بہت ضروری ہے، عربی زبان کے لیے کہیں گے اللسان العربی، عربی زبان کے لیے کہیں گے اللسان العربی، ہر مسلم کے لیے لکل مسلم ضروری جدا، بہت کے لیے جدا،
تو عربی زبان ہر مسلم کے لیے ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس کی عربی ہوگی اللسان العربی للمسلمی ضروری جدا، اللسان العربی ضروری جدا للمسلمی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی لکل مسلمین کو پہلے بھی لا سکتے ہیں، بعد میں بھی لا سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں اللسان العربی لکل مسلم ضروری جدا، اللسان العربی لکل مسلم ضروری جدا، یہ ایک ہوا۔ اور دوسرے اعتبار سے کہیں گے اللسان العربی ضروری جدا لکل مسلم، اللسان العربی ضروری جدا لکل مسلم، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اچھا پانی وضو کے لیے لازم ہے۔ اچھا پانی کے لیے کہیں گے الماء الطیب یا الماء الطاہر، تو اچھا پانی طیب استعمال کریں یہاں پہ، الماء الطیب لازم للوضوء، الماء الطیب لازم للوضوء، اچھا پانی وضو کے لیے لازم ہے۔ الماء الطیب لازم للوضوء، وضو میں بڑا نفع ہے، وضو میں کہیں گے فی الوضوء نفع کبیر، فی الوضوء نفع کبیر، وضو میں بڑا نفع ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ اور ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو آگے شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے عربی زبان خوب عام ہو۔